وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، سورہ حاقہ میں آپ نے پڑھا تھا فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، یہ تو ہم نے پڑھا سورہ رحمان میں، اور پھر یہ کہ وہاں پڑھا بھربھرا سا ہو جائے گا، والملک علی ارجائها، اس کے کناروں کے اوپر جو ہیں وہ فرشتے ہوں گے، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور 8 فرشتے اس روز اللہ کے عرش کو لے کر اتریں گے۔ جاء ربک والملک صفا صفا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قصہ زمین برسر زمین ہی طے ہوگا، جو ہم نے کمایا جو گنوایا یہیں کمایا یہیں گنوایا، کوئی نیکی کمائی تو یہاں اور کوئی بدی کمائی تو یہاں، یہ سارا قصہ زمین زمین ہی پر ہوگا۔ زمین کو پھیلایا جائے گا، مدت کھینچا جائے گا، چپٹا کر دیا جائے گا، کوٹ کوٹ کر پہاڑ چلا دیے جائیں گے، وہ ریت روئی کے گالے بن جائیں گے، نہ اس میں کہیں کوئی موڑ ہوگا، نہ اونچائی ہوگی، نہ ڈھلوان ہوگی، سورہ طٰہٰ میں ایک بار سے۔ تو یہ ساری چیزیں کر کے پھر یہیں پر اللہ تعالیٰ کا نزول اجلال ہوگا، اس کی کوئی تجلی ہوگی جس کو لے کر کے خاص طور پر 8 فرشتے جو ہیں وہ نازل ہوں گے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا، فرشتے ہوں گے صفے باندھے ہوئے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَہنَّمَ، اور لے آئی جائے گی اس دن جہنم بھی، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا غالباً وہ اسی زمین میں سے نکل آئے گی، یہی جو اندر موجود ہے، جو لاوا نکلتا ہے کبھی، ان تمام جو بھی یہ آتش فشاں پہاڑ ہوتے کہاں سے نکلتا ہے؟ یہ اندر ہے زمین کے، اگر اس کو کوٹ دیا جائے، اس کو کھینچا جائے تو وہی چیز ظاہر ہو جائے گی، سامنے آ جائے گی۔ واللہ عالم۔ یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اس دن انسان کو سبق یاد آئے گا، یاد کرے گا، چیتے گا وہ انسان، یہ شاہ صاحب کا لفظ تھا، چیتے گا انسان، یاد آ جائے گا اسے کہ وہ کیا کر کے لایا تھا یہاں پہ، اور اسے پوری نصیحت حاصل ہو جائے گی۔ لیکن اب یہ نصیحت کس کام کی؟ یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اب یہ کس لیے؟ اب تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ تو دنیا میں اگر تم نے دیکھا ہوتا، سوچا ہوتا، حقائق تم پر منکشف ہوتے تو فائدہ تھا، یہاں تو نہیں۔